آخر وہ وقت آ ہی گیا جس کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جاں کے لیے۔ الحمدللہ کہ خدا کی خاص تائید کا ہاتھ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جماعت کے ساتھ رہا اور مخالفت کے باوجود لا الہ الا اللہ کی صداؤں میں یہ مسجد اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ تعمیر ہو چکی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الہام ایک بار پھر اپنی شان کے ساتھ پورا ہوا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مساجد کی تعمیر کے بارے میں فرما رکھا ہے، اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ خانہ خدا ہوتا ہے۔ جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہوگی تو سمجھ لو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی۔ اگر کوئی ایسا گاؤں یا شہر ہو جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو وہاں مسجد بنا دینی چاہیے، پھر خدا خود بخود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا۔ خلفائے احمدیت نے آپ کے اس ارشاد پر عمل کیا اور روشنی کا یہ سفر جو قادیان دارالامان کی چھوٹی اور گمنام سی بستی سے شروع ہوا تھا، مشرق و مغرب کو منور کرتا ہوا مسلسل دنیا میں پھیل رہا ہے۔ آؤ کرتے رہے روشنی کا سفر، آؤ کرتے رہے روشنی کا سفر، یوں ہی جاری رہے بندگی کا سفر، یوں ہی جاری رہے بندگی۔ 1922 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے یورپ کو اس نور سے منور کرنے کے لیے لجنہ ماء کو جرمنی کے شہر برلن میں مسجد کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا، میرا یہ منشا ہے کہ جرمنی میں مسجد عورتوں کے چندے سے بنے، کیونکہ یورپ میں لوگوں کا خیال ہے کہ ہم میں عورت جانور کی طرح سمجھی جاتی ہے۔ جب یورپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس وقت اس شہر میں جو دنیا کا مرکز بن رہا ہے، اس میں مسلمان عورتوں نے جرمن کے 9 مسلمان بھائیوں کے لیے مسجد تیار کروائی ہے، تو یورپ کے لوگ اپنے اس خیال کی وجہ سے جو مسلمان عورتوں کے متعلق ہے کس قدر شرمندہ اور حیران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو ایسا ان کے اندر جوش بھرا اور ایسا ان کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا جذبہ ان کے اندر یعنی بھر دیا کہ اس کی عظیم الشان مظاہرے ہوئے۔ ایک دو واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت جو بیچاری بیوہ تھی اور اس بیچاری کے پاس کوئی ذریعہ آمد نہیں تھا، بیوہ تھی، اس کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ایک بکری تھی اس کے پاس، اس بکری کا دودھ بیچ کر وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی، اس نے وہ بکری آ کے پیش کر دی۔ 1923 میں یہ مسجد برلن میں نہیں بن سکی، لیکن لجنہ کے اس چندہ سے مسجد فضل اندر تعمیر کی گئی۔ اس وقت جو جرمنی کے معاشی حالات تھے وہ یکسر بدل گئے، کرنسی بدل دی گئی اور کاغذی روپیہ منسوخ کر کے سونے کا سکہ جاری کیا گیا، لیکن کرنسی کی قیمت اس قدر گر گئی کہ جو رقم مسجد کی تعمیر کے لیے جمع ہوئی تھی وہ ناکافی نظر آتی تھی۔ مشن کے اخراجات کئی گنا زیادہ ہو گئے۔ مسجد برلن کی تعمیر کے لیے ابتدائی تخمینہ 30,000 روپیہ کا لگایا گیا تھا، بعد میں یہ 50,000 تک بھی اس وقت پہنچ گیا تھا، لیکن حالات بدلنے پر اس کے اخراجات 15 لاکھ روپے بتائے جانے لگے۔ جماعت جرمنی سے خلفائے احمدیت کا ایک پیار کا گہرا رشتہ ہے اور ان کو جماعت جرمنی سے امیدیں وابستہ ہیں، اور انہی امیدوں کی بنا پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے 1999 میں 100 مساجد کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا، میں نے کل یہ اعلان کیا تھا کہ 100 سالہ جشن کو منانے کے لیے جرمنی 100 مساجد بنانے کا منصوبہ بنائے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ جس حد تک مالی قربانی کر رہے ہیں اور جو آپ کے غربت کے حالات ہیں، اکثر میں آپ میں سے ایسے ہیں جن کے لیے بمشکل گزارا ممکن ہے، ان پر یہ اتنا بڑا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا کہ جرمنی
سے ملک میں جو بہت ہی مہنگا ہے، خصوصاً جائیدادوں کے لحاظ سے اور زمینوں کی قیمتوں کے لحاظ سے، کہ وہ 1 سال کے اندر اندر 100 نئی مساجد بنا دیں، لیکن ہمارے کام تو ہمیشہ خدا کیا کرتا ہے، ہم سے انگلیاں لگواتا ہے، ہم سے ہاتھ لگواتا ہے. جس طرح باپ بچے کو کوئی بوجھل چیز اٹھانے کے لیے کہتا ہے، اگر بچہ آگے سے گستاخانہ طور پر یہ نہ کہے کہ یہ کیا پاگلوں والی بات ہے، میں نہیں اٹھا سکتا، بلکہ وہ ہاتھ لگا کر اٹھانے کی کوشش کرے، تو باپ بڑے پیار اور ہوشیاری کے ساتھ اس طرح وہ میز اٹھاتا ہے کہ بچہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اٹھائی. بس آپ خدا کی خاطر اگر باپ بوجھ برداشت کرنے کا عزم کریں گے اور اخلاص کے ساتھ اپنی سی طاقت پیش کر دیں گے، تو خدا باپوں سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے والا خدا ہے. وہ اس رنگ میں آپ کی مدد فرمائے گا کہ آپ سمجھیں گے کہ آپ نے یہ بوجھ اٹھایا ہے، اور حقیقت میں وہ بوجھ خدا کی تقدیر اٹھا رہی ہوگی. ہر زمانے کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں اور ان کے مطابق خلیفہ وقت تحریکات جاری فرماتے ہیں. زندگی کے ہر شعبے میں روز بروز ترقی کرنے والا یورپ خدا سے بھی دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس ذات باری تعالیٰ کی پہچان کروانے کے لیے 100 مساجد کی عظیم الشان تحریک حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے جاری فرمائی تا خدا کا پیغام مغرب میں پھیلے اور سرزمین جرمنی بھی اس روحانی معاہدے سے فائدہ حاصل کر سکے. 1998 میں مسجدیں بننا شروع ہوئیں. وٹلس شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس تحریک کے بعد پہلی مسجد جہاں تعمیر ہوئی. ایسے مختلف شہروں میں مسجد بننے کا آغاز ہوا. خدا کی تائید و نصرت کے ساتھ نور کا یہ سفر لمحہ بہ لمحہ بڑھتے بڑھتے مختلف شہروں میں پھیلتا گیا. ادخلوا سجدا ادخلوا سجدا ادخلوا سجدا ادخلوا 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 سجدا 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 ادخلوا 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 سجدا. انہی میں ایک شہر برلن بھی ہے جو جرمنی کا دارالحکومت ہے، لہٰذا یہاں مسجد تعمیر کرنا جماعت کے لیے بہت ضروری تھا. میرا زیادہ مقصد اور خواہش جو مجھے یہاں لائی ہے وہ برلن کی مسجد کا سنگ بنیاد ہے، کیونکہ یہاں مسجد تعمیر کرنا بھی جماعت کے لیے ایک چیلنج ہے. آج کل کے حالات کے لحاظ سے بھی اور تاریخی اعتبار سے بھی اس جگہ کی خاص اہمیت ہے. برلن کے مشرق میں روس واقع ہے جو کہ اپنے وقت میں ایک بڑی طاقت کے طور پر دنیا میں حکمرانی کر چکا ہے. روس میں مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں موجود ہیں اور مساجد کی تعداد بھی کم ہے. برلن میں مسجد کی تعمیر سے روس میں بھی تبلیغ کے راستے کھل سکتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشگوئی ہے کہ زار روس کا عصا چھینا گیا ہے اور وہ آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اور روس کا دروازہ برلن ہے اور اس دروازے کے ذریعے سے روس فتح ہو سکتا ہے. اب کے حالات میں یہ چیز اور زیادہ قریب نظر آ رہی ہے کہ واقعی یہ مسجد جو ہے جو برلن میں ہم بنا رہے ہیں یہ روس میں داخل ہونے کا یا رشیا میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ بن جائے گی. Ich erinnere mich ganz am Anfang in meiner Zeit als Ahmadi. مجھے یاد ہے جب میں نیا احمدی ہوا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ مجھ تک پہنچے تھے
کہ اسلامی دنیا سے باہر کے ممالک میں روس کا ایک بڑا رول ہوگا، اور وقت آئے گا کہ روس میں تعداد کے لحاظ سے احمدی ریت کے ذروں کی طرح ہوں گے۔ رشیا کی سٹیٹس جو ہیں، جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ روس ٹوٹا ہے، تو رشیا کی جو اس بلاک میں جو سٹیٹس تھی، اور جس میں یہ سارے بالکان سٹیٹس وغیرہ ہیں، اور دیوار برلن گرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جماعت جرمنی کو یہ توفیق دی ہے کہ ان ممالک میں تبلیغ جو ہے وہ کرے۔ 1999 میں مشرقی اور مغربی جرمنی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی دیوار برلن گرا دی گئی۔ اس طرح سے جماعت کے لیے مسجد تعمیر کرنے کے سازگار حالات خدا تعالیٰ نے خود پیدا فرما دیے۔ دیوار برلن کا گر جانا صرف مشرقی برلن کی دنیاوی ترقی کا باعث ہی نہیں بنا، بلکہ خدا نے جرمن قوم کی قسمت میں ایسے بابرکت مواقع عطا فرمائے کہ خلفائے احمدیت کی خصوصی توجہ اور دعائیں اس قوم کو ملتی رہیں۔ خدا کے یہ پیارے وقتاً فوقتاً سرزمین جرمنی میں تشریف لاتے رہے اور اس قوم کو دعاؤں سے نوازتے رہے۔ 1990 میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے جرمنی کا دورہ فرمایا تو آپ برلن بھی تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دعا کروائی۔ Der vierte Kalif, mir gefallen an ihm haben, ist dann also auch in diesem geschichtsträchtigen Jahr 1999 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح الرابع جرمنی آئے تو انہوں نے برلن جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چنانچہ ہم حضور کو لے کر برلن گئے۔ اس وقت سرد جنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی مغربی برلن سے مشرقی برلن جانے کے لیے سرحدیں موجود تھیں۔ ہم تمام مہمانوں کے ساتھ ابھی مشرقی حصہ کی طرف نہیں جا سکتے تھے۔ ہم دیوار برلن کے پاس کھڑے تھے تو ایک بڑی عمر کے سپاہی نے ہماری خواہش کو بھانپ لیا اور آ کر کہا کہ تم کو مشورہ دیتا ہوں کہ تم اپنے غیر ملکی مہمانوں کو فریڈرش اسٹراسے سے انڈر گراؤنڈ ریل کے ذریعے مشرقی برلن دکھا سکتے ہو۔ Und dann habe ich das Hazur gesagt, okay, machen wir. میں نے حضور کو جب اس مشورے سے آگاہ کیا تو حضور فوراً اس رستے سے مشرقی جرمنی جانے پر تیار ہو گئے۔ ہم نے کاریں اسٹیشن کے باہر کھڑی کی اور مجھے حضور کے ساتھ انڈر گراؤنڈ ریل میں سفر کرنے کا تاریخی اور دلچسپ موقع میسر آیا۔ اس سفر کی بعض نادر تصاویر بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک تصویر میں حضور ٹرین کے ڈبے میں سہارا لینے والے ڈنڈے کو پکڑ کر کھڑے ہیں۔ حضور جہاں بھی جاتے اپنی پگڑی کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے تھے۔ وہ ٹرین کے ڈبے میں پگڑی پہنے کھڑے رہے اور الحمدللہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ Sind wir da ganz natürlich mittendrin gewesen und niemand hat sich eigentlich an uns da gestört. Wir fuhren dann raus in dieses ہم لوگ فریڈرش اسٹراسے پر ٹرین سے باہر نکل آئے اور سیڑھیاں اتر کر باہر سڑک پر آ گئے۔ ہم انتظار ہی کر رہے تھے کہ کب سرحد آئے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ اب ہم مشرقی برلن کے وسط میں کھڑے تھے۔ Dann sind wir also da etwa so eine 20 Minuten. ہم لوگوں نے 20 منٹ تک وہاں چہل قدمی کی، پھر حضور سب کو لے کر ایک طرف کھڑے ہو گئے اور ایک لمبی رکت آمیز دعا فرمائی۔ مجھے یقین ہے کہ اس روز حضور نے جرمنی کے اتحاد کے مثبت اثرات کے لیے اور مستقبل میں جماعت کی وساطت سے اسلام کی تبلیغ کے لیے نئے راستے کھلنے کے لیے دعا کی ہوگی۔ برلن دنیا کے ان خوش قسمت شہروں میں سے ایک بن گیا جہاں خلفائے اہمیت کی خاص توجہ رہی۔ برلن 3.5 ملین افراد پر مشتمل آبادی کا ایک بڑا ترقی یافتہ شہر ہے۔ اس میں اب تک مختلف مسلمان فرقوں اور قومیتوں کے لوگوں کے 75 مساجد اور نماز سینٹر موجود ہیں، جبکہ مشرقی حصہ برلن میں اب کوئی بھی خانہ خدا موجود نہ تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب برلن بھی مسجد بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ شہر کی بلند و بالا عمارت کے مقابلے پر ایک عظیم الشان خدا کا گھر تعمیر کرنا بھی ضروری تھا، ایسا مقام کہ جہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں اس طرح بلند ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں۔ ایک ایسی مسجد جو خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے
امن کا یہ خوبصورت پیغام چار سو پھیلانے والی ہو۔ یہ اعلان کریں آپ لوگ کہ ہماری مسجدیں اس گھر کی تتبع میں ہیں جہاں بھی بنتی ہیں، جہاں بھی بنیں گی، اس علاقے میں، اس جہاں بھی بن رہی ہیں یہ، اس شہر میں جہاں یہ تعمیر ہو رہی ہیں، امن کا پیغام پہنچانے اور امن قائم کرنے اور پیار، محبت اور بھائی چارے کی فضا پیدا کرنے والوں کی دعاؤں کے لیے بنیں گی۔ اس لیے تم لوگ بے فکر رہو۔ ہماری مسجد سے تم دیکھو گے کہ اللہ کے حضور جھکنے والوں کی محبت کے چشمے پھوٹیں گے۔ ہماری مسجدوں کے میناروں سے اللہ کی آخری اور کامل شریعت کی تعلیم کے نور کی کرنیں ہر سو پھیلیں گی۔ بس ہم سے کسی قسم کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ ان کرنوں کو پھیلانے کے لیے جماعت جرمنی نے زمین کے حصول کی کوشش شروع کر دیں۔ اس کام میں بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ مشرقی حصہ برلن میں اب تک کوئی بھی احمدی موجود نہیں تھا اور وہاں کے عوام مسلمانوں کی عبادت گاہ کو قبول کرنے پر بالکل تیار نہ تھے۔ مئی 2002 میں جماعت جرمنی کی طرف سے حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی خدمت اقدس میں لجنہ کی طرف سے ایک مسجد تعمیر کرنے کی درخواست کی گئی۔ آپ نے اس کو قبول فرماتے ہوئے اس کا نام مسجد خدیجہ رکھا۔ ایک لمبی جدوجہد اور مخالفت کے بعد 14 مارچ 2006 کو خدا کے فضل سے جماعت 4780 مربع میٹر پر مشتمل قطع زمین خریدنے میں کامیاب ہو گئی۔ مسجد کے لیے جو جگہ خریدی گئی اس پر ایک فیکٹری کا کچھ حصہ واقع تھا۔ یہ اپنے زمانے میں بہت بڑی فیکٹری تھی اور ملازمین کی ایک کثیر تعداد یہاں کام کرتی تھی، لیکن اب اس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ باقی رہ گیا ہے اور جماعت کی روایت کے مطابق خدام، انصار اور اطفال اپنے وقت کی قربانی کرتے ہوئے وقار عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہم نے مسجد خدیجہ کا وقت بھی دیکھا۔ ہر ایک چھوٹے سے بڑا کام، چاہے وہ جگہ کی صفائی ہو، درخت کاٹنا ہو، ہر کام پورے جذبے کے ساتھ وقار عمل کے تحت احباب جماعت نے کیا ہے۔ مسجد تعمیر سے پہلے جگہ کی صفائی میں سب سے اہم مرحلہ یہاں پر موجود فیکٹری کے 40 میٹر اونچی چمنی کو گرانا تھا، کیونکہ یہ بہت بلند تھی اور اس کو ختم کرنا کافی مہارت کا کام تھا۔ اس وجہ سے ارد گرد بسنے والے لوگ خوف زدہ تھے کہ کہیں اس کے گرنے سے ان کے گھروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس کے بارے جو ہمسائے تھے سارے خوف میں، اگر یہ توڑ دیں گے پتہ نہیں ہمارے بلڈنگ، ہمارے گھر کیا بنیں گے، یہ تو اتنا زمین ہلیں گے اور پتہ نہیں ہمارے بلڈنگ یا کریک ہو جائیں گے اور کچھ اور ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے سارے جو ذمہ دار والے پہلے ان کو پہلے سکون لگائے، کوئی خوف والی بات، یہ چیز نقشہ جو اسپیشلسٹ سوچ کے مطابق گرجیں گے، اور اس نے سوراخ لگایا، ڈینامٹ لگایا، اس طرح جو یہ ساری چمنی مطلب ایکزیکٹلی ایک لائن میں گرجیں گے، اور جو سب سے اوپر چیز اس کا اینڈ میں کہاں گرجیں گے یہ اس کو بھی پتہ تھا۔ اللہ کے فضل سے یہ چیز ایکزیکٹلی ایک بف پہ اتنا گر گیا اور کچھ نہیں ہوا۔ زمین کی صفائی کے مرحلے کے بعد تعمیر کا کام شروع ہوا۔ یہاں پر بھی جماعت کے افراد پیچھے نہ رہے۔ قربانی کی روح لیے ہوئے دن رات مسجد کی تعمیر میں سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کئی سالوں سے جس کے منتظر تھے تم خدا والو، مبارک ہو تمہیں
میں مسجد کی بنا کرنا. نقشے کے مطابق تیار شدہ عمارت 500 مربع میٹر پر مشتمل ہے، جس میں 500 نمازیوں کے لیے جگہ موجود ہے. مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ہال ہیں. عورتوں کے ہال میں چھوٹے بچوں کے لیے بھی ایک کمرہ ہے، اور مسجد کے گنبد کا قطر جو ہے 9 میٹر ہے، جبکہ اونچائی 4.5 میٹر ہے. جو دوسرے مساجد میں ہم نے یہ جو چھت نیچے سے نہیں کھلا رکھتے، یہ صرف اوپر آرٹیفیشل ہم کہہ سکتے ہیں لگایا، ایسے نشان، مسجد کا نشان. برلین پہلے مسجد جو ہم نے چھت کھلا رکھ لیا، یہ بھی جو اسٹیٹسٹک ہوتے ہیں، مطلب یہ سارے وزن تو اٹھانا پڑے گا چھت کو، تھوڑا سا مشکل ہے. مطلب مشکل اس طرح زیادہ کھام لگانا، زیادہ کنکریٹ لگانا، پھر بھی لگانا پڑے گا. اس لیے ہم دوسرے مساجد یہ نہیں بناتے، یہ خرچ بھی زیادہ ہوتے. صرف برلین کے لیے اس لیے خاص مسجد ہم نے اس طرح کیا. مساجد تعمیر کی جاتی ہیں تا خدا کا پیغام دنیا میں پھیلایا جائے، تبلیغ ہو اور اس کے واحد و یگانہ ہونے کا اعلان کیا جائے. جماعت احمدیہ میں مساجد بناتے وقت اسی مقصد کو زیر نظر رکھا جاتا ہے. ہمارا مقصد تو اس گھر کی بنیاد سے، اس گھر کی تعمیر سے یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں. ہمیں عبادت کے وہ طریق سکھا جس سے ہم تیرا پیار حاصل کر سکیں، اور ہمیشہ ہم تیری راہ میں تیری خاطر قربانی کرنے والے اور تیری عبادت کرنے والے رہیں. مسجد ختیجہ ابتدا ہی سے بہت اہمیت کی حامل رہی ہے. 1923 میں خلیفہ ثانی نے اس تحریک کا اعلان فرمایا تو خواتین میں قربانی کا ایک ولولہ اور جوش دیکھنے میں آیا. ہر کوئی اپنی استطاعت سے بڑھ کر حصہ لے رہا تھا. قربانی کی یہ لہر نہ صرف احمدی خواتین میں اٹھی، بلکہ غیر جماعت عورتیں اسی وجہ سے احمدیت قبول کرنے لگیں تا اس ثواب میں حصہ دار ٹھہریں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کی مسجدیں تو اس لیے بنتی ہیں کہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ نمازیں پڑھیں، مگر ہماری مسجدوں کی تحریکوں سے ہی لوگ ایمان لے آتے ہیں. یہ درخت کا پھل ہے جو بتاتا ہے کہ یہ درخت کس قسم کی خوبیاں رکھتا ہے. پھل سے ہی درخت کی خوبی معلوم ہوتی ہے، اور اس درخت کے پھل نے بتا دیا ہے کہ یہ بہت اعلیٰ ثمرات رکھتا ہے. ایسی عظیم مثالیں صرف تاریخ بن کر ہی نہ رہ گئیں، بلکہ خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آج بھی ہماری خواتین حضرت خدیجہ کی مثالیں قائم کرتے ہوئے اپنا مال خدا کی راہ میں قربان کر دیتی ہیں. ایک فیملی کی جو ہے بہو، انہوں نے اس تحریک میں جو ہے وہ اپنا سارا سونا جو ہے وہ یعنی پیش کر دیا، اور ان کی اس مالی قربانی کو اور اس خدمت کے جذبے کو دیکھتے ہوئے جو ہے ان کی ساس جو تھیں انہوں نے بھی اپنا سارا زیور جو ہے اس تحریک میں اسی وقت پیش کیا. اور جب ان کی نن نے دیکھا کہ میری بھابھی اور میری والدہ نے جو ہے وہ اپنا سارا زیور دیا ہے، تو انہوں نے بھی اپنا زیور سارا جو ہے یعنی اس تحریک میں جو ہے یعنی 100 مساجد میں اور خدیجہ مسجد میں انہوں نے جو ہے وہ پیش کیا. خدا کی خاص مصلحت کار فرما تھی کہ یہ مسجد 1923 میں نہ بن سکی. آج جب کہ سائنس کی ترقیات اپنے عروج پر ہیں اور ایک جگہ پر ہونے والے واقعے کی ذرائع ابلاغ کے ذریعے پوری دنیا میں تشہیر ہو جاتی ہے، خصوصاً ان حالات میں پریس ٹیلی ویژن کے نمائندگان زیادہ حرکت میں آ جاتے ہیں جہاں شر پسند عناصر یا مخالفت ہو رہی ہو. تو اس مخالفت کی وجہ سے بہرحال جب یہ سنگ بنیاد رکھا گیا ہے تو دنیا میں پھر بہت خبریں پھیلی اور ہماری شہرت ہوئی ہے، اور وہ مخالفت ایک ذریعہ بن جاتی ہے بلکہ تبلیغ کا. چند مسلمانوں کے غلط رویوں کے باعث اسلام کا غلط تاثر مغربی معاشرے میں پھیلتا چلا جا رہا ہے. ایسے ہی جرمن قوم کے چند ایک گروہ اسلام کے بارے میں منفی رویہ رکھتے ہیں اور مسجد ختیجہ بننے کے سخت خلاف ہیں. باوجود اس کے کہ جماعت احمدیہ جرمنی میں ایک امن پسند جماعت کے طور پر جانی جاتی ہے.
پیار محبت اور بھائی چارے کی پیاری تعلیم دینے والی اس جماعت کی یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ مارچ 2006 میں جب جماعت مسجد ختیجہ کے لیے برلن میں زمین کے حصول کی کوشش میں مصروف تھی تو یہ لوگ اپنی مخالفت کے ذریعے رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ ان کو جب پتہ لگا تو وہ بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ ان کے ذہن میں ویسے ہی اسلام کی بڑی خوفناک تصویر ہے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ ٹیررسٹ ہیں، اور اس زمانے میں خاص طور پر جو حالات ہیں، جو رہنے والے ادھر وہاں پنکوں میں وہ بہت شور مچاتے اور مخالفت بہت ہے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا ٹھیک ہے اجازت دینے سے پہلے ہم سارے ایک چانس دیں گے، ہم ہال لگائیں گے اور لوگ بلائیں گے، پھر آپ نے چیز بھیج سکتے کیا بنانا ہے، آپ کون ہے، احمدیہ جماعت کون ہے۔ اس لیے وہاں تک جماعت احمدیہ کسی کو نہیں پتہ، بہت ٹھولا لوگ نے۔ 30 مارچ کا دن مقرر ہوا، اس پر مکرم نیشنل امیر صاحب عبداللہ واگس صاحب وہاں فرینکفرٹ سے تشریف لائے برلن۔ Ich war mit Basit Saab und 2, 3 anderen Personen unterwegs. میں باسط صاحب اور دوسرے 2 افراد کے ساتھ انفارمیشن ایوننگ کے لیے گیا۔ حال لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ہم سب کو آگے جگہ مل گئی۔ Gut reingekommen, haben uns da vorne also schön platziert. شہر کا میئر بھی حاضر تھا، اس وقت برگو مارشل جو میئر تھا شہر کا وہ بھی حاضر تھا، اس طرح اور بھی بہت سارے اعلیٰ افسران جو تھے وہ حاضر تھے، اور پولیس خاصی تعداد بھی تھی۔ 70 پولیس تقریباً پہا تھا، اور شروع میں حال آہستہ آہستہ فل ہو گیا۔ تو جب یہاں پہنچے تو کچھ مجھے پہلا خطرے کا احساس یہ ہوا کہ میں نے اندر گھستے ہی یہ محسوس کیا کہ حال جو کہ زیادہ 400-500 افراد کے لیے، اس میں 1500 افراد آئے ہوئے ہیں۔ بعد میں برت چل گیا، پتہ نہیں 1500 یا 2000 لوگ تک پہنچ گیا، اور شور بہت تھا۔ چنانچہ وہ میٹنگ 7 بجے شروع ہونی تھی، لیکن وہ لیٹ ہوتی چلی گئی، بڑا ہنگامہ تھا باہر۔ اتنے میں دیکھا کہ باہر دور دور تک جو ہے نا، جو اسکول کا جو سین ہے وہ خاصا بڑا میدان تھا، پکے فرش کا میدان تھا، سین تھا، وہ بھی بھر گیا۔ اور تھوڑی دیر بعد باہر لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، Wir sind das Volk، Wir sind das Volk، Wir sind das Volk۔ مراد ہے کہ یہ جرمنی ہے، یہ جرمنی ہم اس کے وارث ہیں، یعنی ہم وہ عوام ہیں اس ملک کے، اور یہ ہمارا ملک ہے اور ہم اس کے عوام ہیں۔ Und dann wurden halt dann auch Sachen gegen den Islam geschrien, ja۔ اسلام کے خلاف نعرہ بازی سے منتظمین کی فکر مندی بڑھ رہی تھی، ہجوم کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا، پولیس کا افسر صورتحال میں نروس ہو گیا۔ پھر پولیس نے فیصلہ کیا چلو یہ میٹنگ ہم نہیں کر سکتا، یہ ابھی ختم۔ وہ پولیس افسر جو ہے وہ اسٹیج پر آیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ میٹنگ نہیں ہوگی آج، حالات ایسے ہیں کہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں، کیونکہ باہر لوگوں میں جس طرح نفرت کا شور ہے، ہم پولیس والے شاید اس مجمع کو کنٹرول نہ کر سکیں۔ چنانچہ وہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ اب ہمارا مسئلہ تھا کہ ہم لوگ کہاں جائیں گے۔ Dieser Einsatzleiter der Polizei wurde immer nervöser۔ پولیس کا افسر صورتحال میں نروس ہو گیا اور مجھے آ کر کہا مجھے آپ کو فوراً یہاں سے نکال کر محفوظ مقام کی طرف لے جانا ہوگا۔ ایک سکول میں ہم نے آپ کے لیے علیحدہ کمرے کا انتظام کر دیا ہے۔ وہ کمرہ ذرا دور تھا اور ہم نے باہر میدان سے گزر کے جانا تھا۔ Sind wir dann halt mit 5, 6 Leuten dann mit so einem Konvoi۔ ہم 4-5 لوگ باہر آئے تو دیکھا کہ سکن ہیڈز جو کہ ریڈیکل قسم کے لوگ، متعصب لوگ ہیں، نعرہ بازی کر رہے تھے۔ جرمن میں وہ ہمیں کہتے ہیں یہ ہے وہ لوگ، وہ دیکھو وہ جا رہے ہیں، وہ دیکھو وہ جا رہے ہیں۔ اور بہت ذرا میں نے دائیں بائیں دیکھا تو میں حیران ہو گیا۔ یہ ہم 6-7 لوگ اور 60 لوگ ایسے ہاتھ سے کوشش کی، اور پولیس بھی سائے تھا اور شور مچائے، اور ایسے لگتا مارنا کے لیے بھی تیار، اور پولیس دفاع کیا، ہمیشہ دفاع کیا۔ پولیس کی ایک دائیں طرف ہمارے قطار چل رہی تھی، پولیس والوں کی ایک بائیں طرف قطار چل رہی تھی، تو پولیس نے ہمیں دونوں طرف سے کور کیا ہوا تھا۔ Wir waren dann wie gesagt nebenan in der Schule۔ ہم چل کر سکول میں آ گئے، وہاں سکول کا عملہ علیحدہ پریشان تھا کہ ہم اس قدر مخالفت کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ Das war also auch eher unwahrscheinlich unangenehm۔ مجھے تو کئی دفعہ مخالفت تھا چھوٹے چھوٹے دوسرے مساجد میں اس طرح، لیکن آج تک ایک ٹوٹل نیا تجربہ تھا جو ہمیں وہاں دیکھا، اور خطرہ بھی تھا، اور پولیس کو پتہ یہ خطرہ۔ تو وہ ایک عجیب نظارہ تھا، اور مجھے زندگی میں پہلی دفعہ جرمنی میں یہ احساس ہوا کہ ہم کچھ مختلف لوگوں کے درمیان ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں
جن کو میں جانتا ہوں. تو یہ وہ واقعہ تھا جو میری زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے کہ کس طرح وہ رات اور وہ لوگوں کا جوش و خروش اور اتنا بڑا ہجوم اور کس طرح ہم پولیس کی نگرانی میں گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. اللہ تعالیٰ نے اس رات اس دن ہماری حفاظت کی اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اخباروں میں اگلے دن بڑی خبریں آئیں کیونکہ وہاں میڈیا بہت زیادہ اکٹھا ہوا تھا. اور اسی حال کے اندر میرے اور امیر صاحب کے اور سید گیسر صاحب کے کافی انٹرویو ہوئے. بہت سے اخبارات نے ہمیں الگ بلا کر ہمارے انٹرویو لیے اور اگلے دن وہ انٹرویو پہ اخبارات میں شائع بھی ہوئے کہ کس طرح یہ لوگ جو ہے مسجد بنانا چاہتے ہیں اور مسجد بنانے کے نتیجے میں ان کی کتنی مخالفت ہو رہی ہے. اس مسجد کی تاریخی اہمیت اور دارالحکومت میں تعمیر ہونے کے پیش نظر نیشنل امیر صاحب جرمنی اور جماعت کی خواہش تھی کہ حضور انور ایدہ تعالیٰ بسم العزیز اس مسجد کا سنگ بنیاد اپنے بابرکت ہاتھوں سے رکھیں. تاہم اس مخالفت کے باعث جماعت شش و پنج میں تھی. مجھے ڈر تھا کہ مخالفین کی طرف سے کہیں ایسی منفی طرز عمل کا مظاہرہ نہ ہو جو حضور کے شایع نشان نہ ہو. تو میں نے انہیں کہا انشاءاللہ تعالی سنگ بنیاد رکھوں گا میں، اور یہ کوئی بات نہیں کہ حالات کی وجہ سے نہ جاؤں بنیاد رکھنے کے لیے. میں نے امیر صاحب سے کہا کہ انشاءاللہ جائیں گے اور اللہ مدد فرمائے گا. یہ سر پھروں کا جو گروپ ہے جو زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا ہمارے ساتھ، چاند ایک پتھر پھینک دے گا. پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بسم العزیز بنفس نفیس تشریف لائے. جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایک اور سنہری باب کا اضافہ ہوا اور 2 جنوری 2007 کی صبح اس بابرکت تقریب کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیشنل امیر صاحب جرمنی نے خطاب فرمایا جس میں مسجد کی تعمیر کے لیے جن مشکلات کا سامنا ہوا، مسجد کی تیار شدہ عمارات کا ڈیزائن وغیرہ جیسی باتوں پر روشنی ڈالی. جس علاقے میں یہ مسجد بنی ہے وہاں کے میئر مسٹر ماتھیوس کھونا نے بھی خطاب فرمایا. نیز ایک جرمن پارلیمنٹ کے ممبر مسٹر ڈیٹلف نے بھی اپنے خطاب میں جماعت کے لیے نیک خیالات کا اظہار کیا. بعد ازاں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بسم العزیز نے اس تاریخی دن پر اپنا مارکۃ العراء خطبہ ارشاد فرمایا اور آخر میں معزز مہمانوں کو تحائف سے نوازا. 4 سو بلند ہوتی ہوئی ان صداؤں میں خدا کے گھر کی اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک مرکز کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں. یورپ کے ایک شہر میں یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے یا تا یہ قومیں بھی اس روحانی چشمے سے سیراب ہوں. انک انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدا والوں نے برلن میں جو ایک مسجد بنائی ہے، جو کی تھی اشک باری کل، وہی یہ رنگ اور آج حضرت خلیفۃ المسیح یہ ہماری سعادت تھی، بہت بڑی خوش قسمتی تھی، عجیب دل کی کیفیت تھی. اور جب حضور نے وہ عید رکھیا تو دل کے گہرائیوں سے یہ جوش اٹھتا کہ ہم بلند آواز سے نعرہ مارے کہ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. لیکن اس وقت حضور نے ایک دعا سکھائی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بفضل اللہ انہی خوابوں نے یہ تعبیر. اس وقت دل جو ہے وہ یعنی خدا تعالیٰ کے شکر سے جو ہے یعنی جھکا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. انہی خوابوں نے
یہ تعبیر پائی ہے. تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے جس کا میں شکر جتنا بھی کروں تو کم. لیکن پھر بھی کچھ خاص محسوس فیلنگ تو تھا. یہ ایک خاص انشاءاللہ مسجد یا ایک خاص مسجد بنے گے. اس میں روشنائی ہے. یہ ایک اس لحاظ سے ہسٹوریکل تاریخی واقعہ ہے تو ہم خوش نصیب ہیں, ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے اس میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے. یہ مسجد ان عظیم خواتین کی قربانی کی یاد دلا رہی ہیں, ان صحابیات کی یاد دلا رہی ہیں, اور قادیان کی ان غریب عورتوں کی یاد دلا رہی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اس عظیم خدا کے گھر کے لیے چندہ دیا. آج ان کی روحیں آسمان پہ خوشی اور مسرت سے جھوم رہی ہوگی. اسی گھر میں تمہاری اور نسلوں کی بھلائی ہے. مبارک اہل برلن ہو. خدا کی تائید و نصرت کے ساتھ یہ تاریخ جلد اپنے آپ کو دہرائے گی, اور وہ وقت جلد آئے گا جب برلن کی صرف ایک گلی ہی نہیں بلکہ ہر طرف سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوں گی. مجھے امید ہے جس طرح اس قوم نے, اس شہر کے لوگوں نے آپس میں پہلے دو تھے, ایک ہو کر دیوار برلن گرا کر ایک ہو گئے, متحد ہو گئے, اسی طرح وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں ابھی مخالفت کی دیواریں کسی وجہ سے کھڑی ہو گئی ہیں, وہ ہمارے رویے سے انشاءاللہ تعالی وہ بھی گر جائیں گی. اور یہ صرف برلن شہر نہیں, جرمنی نہیں, بلکہ پوری دنیا امن, محبت اور آشتی اور صلح کا گہوارہ بن جائے گی. اور یہی ہمارا مقصد ہے جس کو لے کر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور دنیا میں یہ کام پھیلا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. مبارک اہل برلن ہو. گھڑی یہ خوش نصیبی کی. مبارک اہل برلن ہو. گھڑی یہ خوش نصیبی کی کہ اب یہ عرض خانائے خدا سے جگمگائی ہے. کہ اب یہ عرض خانائے خدا سے جگمگائی ہے. کہ اب یہ عرض خانائے خدا سے جگمگائی ہے. جو برسوں پہلے آبا نے ہمارے خواب دیکھے تھے, جو برسوں پہلے آبا نے ہمارے خواب دیکھے تھے, بفضل اللہ انہی خوابوں نے یہ تعبیر پائی